بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین معزز طلاب کرام السلام علیکم۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الواجب الموسع، کہ واجب موسع کسے کہا جاتا ہے، آیا یہ شریعت میں ممکن ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے صاحب کتاب واجب موسع کی تعریف کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تعریفہ الواجب الموسع هو ما كان الوقت فيه اوسع منه۔ واجب موسع ایسے واجب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے وہ اس کو انجام دینے سے زیادہ وسیع اور بہت ہے، جس طرح نماز ہے کہ وقت جو اس میں ہے، مثلا نماز پڑھنے میں مثلا 5 منٹ لگتے ہیں یا 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے وہ 2 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے ہے۔ تو لہذا جو وقت واجب میں ہے وہ اس واجب کو انجام دینے سے زیادہ ہو تو ایسے واجب کو واجب موسع کہا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں والمشہور وجود الواجب الموسع شرعا، مشہور یہی ہے کہ واجب موسع شریعت میں ہے، وجوازہ عقلاً، اور عقلی اعتبار سے بھی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وقت جو ہو وہ اس کو انجام دینے سے زیادہ ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، یہی بات درست ہے، لِظَوَاهِرِ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوَامِرِ إِن لَمْ يَكُنْ صَرِيحٌ بَعْضِهَا، کہتے ہیں کہ جو بھی اوامر جو بھی ہیں جو کہ مثلا وجوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کا ظہور جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ وہ واجب جو ہے وہ موسع موجود ہے، اگر ان میں سے بعض جو ہے وہ صراحت نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ظہور ان میں ضرور ہے۔ وعدم المانع منہ عقلاً، اور عقلاً بھی جو ہے وہ کوئی مانع نہیں ہے کہ مثلا ایک واجب جو ہے وہ موسع ہو، تو اس میں عقلی اعتبار سے کوئی بھی مشکل یا مانع وجود نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انجام دینے والے کو اختیار ہوتا ہے، وغایتہ انہ یکون الواجب مخیرا بین افراد الوقت، یعنی جو واجب ہوتا ہے مثلا جس طرح نماز ہے، اب اس میں تخییر ہوتی ہے جو اس وقت کے افراد ہوتے ہیں، مثلا فرض کریں 1 بجے نماز ظہر ہے، فرض کریں اس کا جو ٹائم ہے، تو اس کے درمیان میں جو افراد وقت، یعنی جتنا وقت ہے اس میں آپ اس کے افراد تصور کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک نماز 5 منٹ کی ہے تو 1 گھنٹے میں مثلا اس کے اتنے افراد ہو سکتے ہیں۔ ان میں آپ کو اختیار ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کسی ایک فرد میں پڑھ سکتے ہیں، پہلے 5 منٹ میں پڑھیں جو کہ اول والے ہیں، دوسرے 5 منٹ میں پڑھیں، تیسرے 5 منٹ میں پڑھیں، تو یہ جو 5 منٹ ہیں یہ ہم جو ہے افراد وقت جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے ٹائم میں پڑھے، دوسرے 5 منٹوں میں پڑھے، تا یہاں تک کہ جو اس کا نماز کا ٹائم ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہاں ہے کہ وقیل الواجب هو من اول الوقت وَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَوَّلِهِ يُعْفَى عَنْهُ، بعض کہتے ہیں کہ جو نماز واجب ہے وہ پہلے وقت میں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ افراد وقت میں اختیار ہو آپ کو، بلکہ جو نماز ظہر کی جیسے اذان آ جاتی ہے تو جو پہلا اس کا مثلا فرض کریں جو 5 منٹ ہیں واجب وہی ہے۔ اب اگر کوئی نماز اس وقت نہیں پڑھتا تو اس نے کوتاہی کی ہے، واجب کو انجام نہ دیا ہے اور دیر سے پڑھی ہے، لیکن وہ یعفی عنہ ہے، یعنی وَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَوَّلِهِ،
اگر کوئی اس کو تاخیر کرے گا اول وقت سے تو یعفی عنہ، اس سے چشم پوشی کی گئی اور اس کو کہا گیا کہ چلو تمہاری نماز قبول کی جاتی ہے یا تم نے واجب انجام دے دیا ہے۔ لہٰذا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اول وقت میں واجب ہے اور دیر کرنے کی صورت میں وہ معاف ہے۔ بعض نے کہا ہے وقیل الواجب فی آخر الوقت، بعض نے کہا ہے حقیقت میں جو آخری فرض کریں 5 منٹ ہیں، وہ آخری جو فرد ہے وہ واجب ہے۔ وَإِذَا قَدَّمَهُ، اگر اس نے اس کو مقدم کر کے پہلے وقت میں پڑھ لیا ہے تو سقط الواجب بہی، واجب بہرحال ساقط ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ جو دو نظریے ہیں کہ بعض کہتے ہیں اول والا جو ٹائم ہے وہ واجب ہے، بعض جو کہتے ہیں آخر والا ہے، تو صاحب کتاب کہتے ہیں وَأَدِلَّةُ الطَّرَفَيْن شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيهِيَّةِ، یعنی یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ان کی دلیل بالکل ہی ضعیف ہو۔ ایک واضح اور بدیہی چیز کے مقابلے میں شبہ کرنا، مثلا جس طرح سب کو پتہ ہے دن کو سورج ہوتا ہے، اب کوئی یہ دلیل قائم کرے کہ بھئی ابھی سورج نہیں ہے، تو ایسے کو کہتے ہیں یہ شبہ در مقابل بدیہی ہے، واضح چیز کے بارے میں۔ تو لہذا انہوں نے جو یہ دلیلیں دی ہیں اور یہ نظریہ قائم کیا ہے یہ اتنا ضعیف ہے، اور یہ ان کی جو ادلہ ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ درست نظریہ یہی ہے کہ وہ واجب جو ہے وہ افراد وقت میں مخیر ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اول وقت واجب ہے تو واجب جو ہے وہ من میں نہ ترک ہوتا ہے، یہاں آپ ترک کس طرح کر سکتے ہیں، یا اس طرح کے دوسرے اشکالات ان پر جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں، لہذا ان کی ادلہ جو ہے وہ شبہ در مقابل بدیہیہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف ثم علی القول بالتوسعات، یعنی اگر ہم اس کو قائل ہوتے ہیں کہ بھئی واجب موسع ہے شریعت میں، مثلا نماز جو ہے اس کی مثال ثم علی القول بالتوسعات ہے کہ واجب وسیع ہے۔ اب اگر کوئی ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو حل یجب العزم علی الاتیان فی العان الثانی بالواجب ان اخر المکلف الاتیان بہ فی العان الاول۔ اب کہتے ہیں اگر کوئی مکلف پہلے ٹائم میں اس نماز کو انجام نہیں دیتا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا ویسے ہی وہ انجام نہیں دے رہا، تو کیا واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے آنے والے وقت میں عزم کرے کہ میں پڑھوں گا؟ یعنی یہ عزم کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو ہے کہ جب واجب موسع ہے اور فرسٹ ٹائم جو اس کا ہے اس میں اس نے انجام نہیں دیا، تو جو دوسرا ٹائم ہے اس کے لیے عزم کرنا واجب ہے۔ قیل نعم، بعض نے کہا ہے کہ عزم کرنا واجب ہے، وقیل لا، بعض نے کہا ہے کہ یہ عزم کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ صاحب کتاب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف، کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرْنَا إِلَى نَفْسِ أَوَامِرِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ، اگر ہم واجب موسع کو دیکھیں لم نر فیہا ای دلالۃ علی وجوب ھذا العزم، کہتے ہیں خود واجب موسع کی تعریف جو ہم نے کی تھی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دلالت کرے کہ بھئی یہ عزم کرنا بھی واجب ہے، بلکہ وہاں تو یہ تھا کہ بھئی واجب موسع ایسا واجب ہے کہ جس کا وقت اس کے انجام دینے سے زیادہ ہے، تو وہاں پر کوئی عزم کی بات نہیں تھی کہ عزم کرنا بھی واجب ہے۔ تو دلالت یا جو دلیل لفظی ہے اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، لیکن نعم ربما یقال انہا یستفاد من ادلۃ خارجیۃ وجوب العزم، کہا گیا ہے کہ جو ادلہ خارجیہ ہیں یعنی اس نفس واجب موسع سے ہٹ کر دوسری دلیلوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ عزم کرنا واجب ہے، حیث جب مکلف جو ہے ان المکلف اذا دخل وقت الصلاة، جب وقت نماز آ چکا یا داخل ہو گیا ہے اور مکلف جو ہے اس کو اخرہا عن اول وقتہا، اس کو اس کے اول وقت سے مؤخر کر دے،
ملتفتن، اور وہ متوجہ بھی ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ دیر کر رہا ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ادلہ خارجیہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عزم جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب عزم کس طرح کرے؟ فَإِمَّا أَن يَعْزِمَ عَلَىٰ أَدَائِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، بھئی عزم کرے کہ وہ آئندہ جو ٹائم آئے گا اس میں اس کو انجام دے گا۔ او يَعْزِمَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، یا وہ عزم ہوگا یہ کہ اصلاً نہیں پڑھے گا، کیونکہ عزم کے جو متعلقات ہیں کہ وہ یا عزم بر ادا ہوتا ہے یا عزم بر ترک ہوتا ہے، او یتردد ہو، یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ متردد ہوگا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ چونکہ اول ٹائم میں نہیں پڑھی ہے تو اس کے بعد 3 صورتیں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یا عزم بر ادا ہے، یا عزم جو ہے ترک پر ہے، یا متردد ہے۔ تو اب صاحب کتاب کہیں گے عزم علی ترک نہیں، درست نہیں ہے، متردد والی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، تیسری صورت یہی بچتی ہے کہ وہ ادا پر جو ہے وہ عازم ہو۔ تو لہٰذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْعَزْمُ عَلَىٰ تَرْكِهَا، یہ جو دوسری صورت انہوں نے بتائی تھی یہاں پر کہ بھئی ترک پر عزم ہوگا، تو کہتے ہیں فَلَا أَظُنُّ، میں گمان نہیں کرتا کہ أَنَّ أَحَدًا يَتَجَاسَرُ عَلَىٰ تَجْوِيزِهِ، یعنی کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو یہ جرأت کر سکے کہ اس کو جائز قرار دے کہ بھئی وہ عزم کر سکتا ہے کہ نہ پڑھے، واجب کو ترک کر دے۔ مع کثرت التاکیدات من الشارع المقدس فی الاطاعۃ والتقوی بامتثال الاوامر، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں بہت ساری تاکیدات شارع مقدس سے ہے کہ بھئی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنی چاہیے، اور جتنے بھی شریعت میں اوامر ہیں ان کا امتثال کرنا چاہیے، ان کو بجا لانا چاہیے۔ تو لہٰذا ان تاکیدات کو دیکھتے ہوئے کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جس نے اول ٹائم میں نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ عزم کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھے گا۔ تو لہٰذا یہ عزم بر ترک جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہاں جو دوسری صورت تھی یہ درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف۔ وَأَمَّا التَّرَدُّدُ، وہ جو تردد والی صورت تھی، تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں فَالْإِنصَافُ وَأَنَّهُ نَظِيرُ الْعَزْمِ عَلَىٰ تَرْكِ الْوَاجِبِ مِنْ هَٰذِهِ الْحَیثِیَّۃِ، کہتے ہیں کہ متردد ہو کہ میں بعد میں آنے والے ٹائم میں نماز پڑھوں مثلا یا نہ پڑھوں، تو انصاف یہ ہے کہ یہ بھی پہلی والی صورت کی طرف جو عزم علی ترک الواجب تھا اس کی طرح ہے، اسی حیثیت سے کہ شریعت میں جو ہے وہ بہت ساری تاکیدات ہیں، لہٰذا وَلَيْسَ هُوَ مِن صفات المومن، اور مومن کی صفات میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ متردد ہو واجبات کو انجام دینے میں، تو لہٰذا ترک والی صورت بھی نکل جاتی ہے اور تردد والی صورت بھی نکل جاتی ہے۔ باقی جو صورت بچتی ہے وہ یہ ہے کہ فَإِذَنْ الْحَقُّ وُجُوبُ الْعَزْمِ، پس حق اور درست نظریہ یہ ہے کہ اگر اس نے اول ٹائم میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی تو وہ عزم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آئندہ جو ہے وہ ٹائم میں اس نماز کو پڑھوں گا۔ لیکن یہ وجوب عزم جو ہے وہ خود دلیل سے استفادہ نہیں ہو رہا تھا، کہتے ہیں لیکن لا یستفاد ذلک من نفس الامر بالواجب الموسع، یعنی وہ امر جو واجب موسع کے بارے میں آیا تھا مثلا نماز پڑھنے کے بارے میں، تو اس سے یہ وجوب عزم ثابت نہیں ہوتا، بل من الخارج، بلکہ یہ خارج سے اور دوسری دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عزم ایک دفعہ تو مثلا جو واجب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے وہاں ہم تصور کرتے ہیں، مثلا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اب نہیں اس نے پڑھا، اب عزم کریں، فرض کریں آئندہ ٹائم میں، لیکن آیا وہ واجبات جو ابھی آئی نہیں ہیں اس پر بھی عزم واجب ہے، مثلا ابھی کل کے لیے، پرسوں کے لیے، آئندہ سالوں میں آنے والی واجبات کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمَّا احتمال وجوب العزم علی فعل کل واجب یکلف بہ الانسان فی المستقبل ولو قبل 20 سنہ،
مثلا کہتے ہیں کہ یہ احتمال دینا کہ بھئی عزم کرنا واجب ہے، کہ عزم کرے کہ بھئی جتنے بھی واجبات ہیں اس کو انجام دوں گا، اور جس سے انسان کو مستقبل میں ان کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے ان پر بھی عزم واجب ہو۔ اب یہ مستقبل میں ولو جو ہے وہ 20 سال میں بعد میں آنے والے جو واجبات ہیں، کما ذکرہ بعضهم، بعض نے کہا ہے کہ یہ عزم جو ہے اس طرح کا واجب ہے، لِجَعْلِهِ ذَلِكَ مِن لَوَازِمِ الْإِيمَانِ، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایمان کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ انسان کو عزم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی واجبات میرے ذمے میں ہوں گے آئندہ میں ان کو انجام دوں گا، کیونکہ یہ لوازم ایمان میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وجوب جو ہے فبعیدون، یہ احتمال وجوب جو ہے، وجوب عزم جو ہے آئندہ آنے والے مثلا واجبات کے بارے میں بعید ہے۔ کیوں؟ لعدم نہوض دلیل معتمد یدل علیہ، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے کہ جو یہ آ کر کہے کہ آئندہ آنے والے جو واجبات ہیں ان کے انجام دینے پر بھی آپ کے لیے عزم کرنا واجب ہے۔ بس جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اس احتمال وجوب کو نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں یہ تھا کہ وقت اگر داخل ہو گیا ہو اور اس نے اول وقت میں انجام نہ دیا ہو تو وہاں حق یہ ہے کہ عزم جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ بحث ہوگی، انشاءاللہ اس کو آئندے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔